پاک کے ساتھ رہنے والے قاری بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ وہ آیت پڑھتے آپ اس کا ترجمہ بیان کرتے، پھر تفسیر بیان کرتے، فرمایا کہ پھر دوسری پھر تیسری حتیٰ کہ 40 تک تفسیریں بیان کرتے، اور 40 کے بعد کہتے ہیں یہ کال ہے۔ کیا ہے؟ یہ کال ہے۔ کال کا مطلب یہ کتابوں والا علم ہے۔ اب آؤ حال کی طرف جو دل والا علم ہے، پھر آپ اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے، اور اس میں بڑھ کر رنگ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء اور مرسلین کی روحیں مجسم ہو کے آ جاتی تھی۔ فرمایا کہ حضرت غوث پاک بازو نصیحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت علی حیدری آپ کے مرید اور خلیفہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگی جی کہ قسمت جاگ اٹھی اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ویسے آپ ایمان والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس لیے جملے بولے جاتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک ہے، شبہ نہیں ہے، میں کہ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا۔ اور سے باپ نے فوراً اپنا باز اور نصیحت چھوڑ دیا، ممبر سے حضرت اترے اور نیچے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ سے آنکھیں بند کر دی اور ہاتھ باندھے کھڑے کون؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ جب تک علی حیدری سوتے رہے یہ ہاتھ باندھ کے شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے رہے، اور آنکھ کھلی، کہا میاں ہم دیکھ رہے تھے، تو سو رہا تھا لیکن تیری قسمت جاگ رہی تھی، تیری قسمت جاگ رہی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے ابھی تو نے کیا دیکھا؟ کہا یہ آپ کی محفل کی برکت ہے، آپ ہی کی توجہ ہے، آپ ہی کا تصرف ہے۔ ابھی خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو خواب میں دیکھ رہا تھا، ہم ظاہری دیکھ رہے تھے، ہم ظاہری دیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ ولیوں کو شان عطا کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں سرے
کی زیارت، حضور کی زیارت کرنا ظاہری، اس کے بارے میں علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ فرمایا تقریباً 2,47,999 رکاوٹیں ہیں نبی پاک علیہ السلام اور عاشق کے درمیان، کہ جب تک ان منزلوں کو طے نہیں کرتا تو ظاہری جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کر سکتا نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سارے مرتبے اور مقام حاصل کیے اور پھر وہ جاگتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے۔ اسی مقام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہی ہو پڑھایا ہوں۔ کہا کہ فرمایا کہ اہل اللہ اور عاشق سچے نبی پاک کے جو تیری دیکھتے ہوئے نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے حضور کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے نہیں ہے۔ یعنی اتنا نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور پیار۔ اب سنو ایک بڑی ہی پیاری بات آئی ہے، سنو اور ایمان تعالیٰ کرو۔ فرمایا عاشق کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا قیامت تک جتنے عاشق ہوں گے، جتنے نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے ہوں گے، وہ آپ کی عاشقی کے اوپر ناز کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور میں اذان پڑھتے ہیں، وہاں مشہور بات ہے، لیکن بار بار رپیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہر پھول کی خوشبو بھی اپنی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز تکلم ہے اور ہر ایک کا اپنا عشق ہے، لیکن عاشق کوئی بھی ہے اس کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں گدڑی میں لال بھی چھپے ہوتے ہیں نا۔ پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے غبار اڑتا ہے، بال بھی گرد و غبار میں اٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اندر سے ایسے آب حیات ہیں کہ اگر اللہ پہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو رد کرتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے بھی عاشق بڑے ہیں۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کے اوپر قیامت بن کے یہ خبر ٹوٹی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ، کیونکہ آپ کو غلامی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا اس مہینے میں 22 جمادی الثانی کو، چار نکل ہے 22 جمادی الثانی کو حضرت کا وصال ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا سیدنا صدیق اکبر۔ اور یہ ایسے عاشق ہے جب ان کا آپ عاشقی کا انداز اپنا سنیں گے نا تو آپ بشش کر اٹھیں گے ہر عاشق کا۔ فرمایا کہ حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کیا تو جب حضرت کا وصال جب تک نہیں ہوا حضرت بلال مدینے میں رہے، جب وہ بھی چلے گئے تو کہا کہ اب میں مدینے رہنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد والی زندگی افضل ترین زندگی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مجاہدانہ شان کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزاروں۔ شام گئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک دن کہا حضرت آپ اذان پڑھیں، مؤذن بن جائیں ہمارے۔ کہنے لگے حضرت اب میرا دل برداشت نہیں کرتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، وہ منظر سامنے آتے ہیں تو میری چیخیں نکلتی ہیں۔ کہا چلو ایک اذان تو سنا دو۔ تو اس دن جو اذان سنائی حضرت بلال نے، فاروق اعظم جیسا شخص اتنا رویا کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، بار بار روتے رہے۔ حضرت بلال مڑ کے شام چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جب شام میں ہے اور مجاہدانہ شام سے آپ لڑتے رہے، جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ اذان ہوئی، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تصور لیا، رات آنکھ لگی تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ہم سے روک پھیر لی ہے تم نے اور ہمیں ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ آدھی رات کا ٹائم ہے، آپ دو مقام پہ، ایک تو یہ خواب کا واقعہ ہے، ایک جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، گھر والی رو رہی تھی، کہا تو کیوں روتی ہے؟ کہا حضور آپ جا رہے ہیں، مؤذن رسول آپ ہیں، امین رسول آپ ہیں، نبی پاک کے خازن آپ ہیں، اور آپ بھی وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اپنی پہ سوار ہوں گا نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوں. میں جدوں دل حشر دے سوال ہون گے امی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے مل کے بڑے جدوں دل حشر دے سوال ہون گے امی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا او پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے اور ہمارا کیا حال ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اب تب ساریاں نوں پئی ہوے گی مصطفیٰ نوں ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نوں ساڈے ہی خیال ہون گے جدوں دل حشر دے سوال ہون گے امی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. تو آدھی رات کا ٹائم ہے محبوب یاد کرے پیر یاد کرے اور مرید نہ جائے یہ ہو سکتا ہے تو ان مریدوں کے لیے ان شاگردوں کے لیے ان عاشقوں کے لیے یہ تنبیہ ہے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں وہ تو یار کی بات دیکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آدھی رات کا عالم ہے اونٹ کے اوپر کچاوا کسا سفر کا ارادہ کر لیا یہ میرا جی سفر جاری ہو گیا. گھر والے کہنے لگی حضور مجھے بھی ساتھ لے لے کہا مجھے نبی نے اکیلا یاد کیا میں اکیلا ہی جاؤں گا. آدھی رات کا عالم ہے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے شام کی بستی کو چھوڑ کے شہر محبوب کی طرف روانہ ہو گئے اور کوچہ جانا کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہے ہیں اور لب پہ درود و سلام کی ڈالیاں ہیں اور دماغ میں دل میں تصور یار ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے قریب آئے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کیفیت بدلنے لگی آنکھوں سے آنسو جاری آ گئے ورنہ جب بھی کوئی عاشق دیارے محبوب کی طرف سفر کرتا ہے محبوب کے کوچے کے قریب آتا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. زبان حال سے کہتے ہیں مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے. نہ گھبرا او مریض محبت قریب اب کوئے طبیب آ گیا ہے قریب اب کوئے طبیب آ گیا ہے. فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک پہنچ گئے. فرمایا کہ جیسے ہی مدینہ پاک پہنچے خبر پھیل گئی پہلا مؤذن رسول آج کے رسول فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک آئے اور سیدھا آپ نے ارادہ کیا سیدھا محبوب کی بارگاہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جیسے ہی قبر رسول کے اوپر نظر پڑی تھاڑے نکل گئی اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. حضرت بلال کی آمد کا پتہ چلا امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے یہ شہزادے اور چاچا بلال کہہ کے پکارا آپ نے سینے سے لگایا ہاتھوں کو چوما پیار کیا اور کہنے لگے اے چاچا ہمیں وہ اذان تو سنا دے. عشائی فرمان جو شہزادوں نے جاری کیا ہے نا
فرمایا کہ باقی کمنٹیں کرتے رہے، کہا میری ہمت نہیں ہے، لیکن جب شہنشاہ کے شہزادے بولے ہیں نا تو کائنات بول پڑتی ہے، جبریل نازل ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، ان کی رضا جوئی کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے شہزادوں سے پیار کرے حسن و حسین سے، یا اللہ تو اس سے محبت فرما، تو ان سے پیار فرما۔ نبی پاک کی بھی محب ہیں اور نبی پاک ان کے محبوب ہیں، فرمایا کہ وہ نبی کے طالب، نبی ان کے مطلوب، پھر نبی ان کے طالب، فرمایا وہ نبی کے مطلوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسوں نے جب عرض کی کہ چاچا ہمیں وہ اذان سنا دے جو نبی پاک کے دور میں تو شاہی فرمان ڈال نہ سکے، مسجد کی چھت پہ حاضر ہوئے اور آہر فرا کے محبوب میں ایک لمبی آہ آ رہی، فرمایا کہ درد بری آہ آ رہی، فرمایا جس دل وچ عشق رچیا تے رونا کم نہ، اور ملتے بھی روندے اور بچھڑے بھی روندے، تو روندے چل دیا رواں، فرمایا حضرت بلال نے کہا بری، فرمایا یہ آج جو کیا تھی یاد محبوب کے اندر ہے، اسی محبوب کی یاد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آہیں برتے، اور کیا فرماتے میں نے مقام دیکھا ہے، اس کی چھت کو بھی دیکھا ہے، اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے وصال کے بعد جس مقام میں صدیق اکبر بیٹھتے تھے نا تو آنکھیں بند کر کے حضور کو یاد کر کے روتے تھے اور آہیں بھرتے تھے، اوپر والی جگہ بالکل سیاہ ہو چکی تھی اور جو دل سے آ نکلتی تھی، یہاں تک دیار محبوب نے یوں سمجھو کہ عاشق کا دل محبوب کے عشق میں جل جل کے راکھ ہو چکا تھا یاد محبوب کے اندر، فرمایا پھر اللہ نے مقام بھی انہیں وہ دیا تھا کہ اللہ کے حبیب نے اپنی گودی میں سلا رکھا، فرمایا آرام سے لیتے ہیں فاروق مدینے میں، صدیق مدینے میں، اللہ نے وہ مقام بھی عطا کیا ہے، فرمایا ہم چھت کے اوپر چڑھے اذان دینا شروع کی، یہاں تک کہ پردہ دار پردہ نشین خواتین وہ بھی اپنا چادر منہ کے اوپر ڈال کے باہر نکل آئی، ایک کیفیت بن گئی اور لوگ روتے تھے، بچے بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، فرمایا کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں، ان کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، میں یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا نا تو گر کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا دوبارہ، پھر خواہش ہوئی کہ پھر پوری کروں، پھر پڑھے، پھر اس طرف پہ آ کے پھر گر کے بے ہوش ہو گئے، بعد اشک نے کہا مکمل ہوئی ہے، بعد نے کہا نہیں ہوئی ہے، کہا 3 مرتبہ کوشش کی ہے، جب محمد کے لفظ کے اوپر آتے تو گر کے بے ہوش ہو جاتے، یہ فنا فی رسول کا مقام حاصل ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، فرمایا فنا فی الرسول، فنا فی شیء، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یا فنا فی اللہ کے مقام پہ بندہ پہنچے، حضرت باہو جیسا، پیر باہو کی قلم پھر بولتی ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ ایک دن میرا وہ چشیمہ ہوئے تے میں مرشد ویکنا اور جان کیوں؟ اس وقت اذان پڑھتا تھا تو چہرہ مدحا نظر کے سامنے، اور کہا کعبے کی چھت پہ بھی پیارے مصطفیٰ نے چڑھایا مجھے اذان دینے کے لیے، اور بدر میں بھی مجھ سے اذان دلوائی ہے، احد میں بھی دلوائی ہے، ساتھ رکھتے تھے نبی کا، زیادہ راہ بھی اٹھاتے تھے، اذان بھی، اور ان کی ڈیوٹی تھی۔ نبی پاک ارشاد الساری والا لکھتا ہے، شرح بخاری جس نے کی ہے وہ کیا کہتا ہے، آج میں یہ تانے ملتے ہیں کہ اذان سے پہلے تم نے ضرور کہاں سے نکال لیا،
السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. کہاں سے نکال دی؟ وہ کتابیں پڑھا کرو، تاریخ پڑھو. حضرت بلال آ کے یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ اٹھیے نماز پڑھیے نماز ادا کریے، نہیں، بلکہ حضور کے حجرے کے سامنے آ کے نا ہاتھ باندھ کے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا. ہمارے بارے میں کیا ہے؟ یہ حضرت ایک دن اذان ہی پڑھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تو اچانک آپ کی زبان سے نکلا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اور لوگوں نیند سے نماز بہتر ہے. یہ تو ہماری آپ کی بات ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کی نیند بھی عبادت ہے. اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اس مقام کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں میرا دل سوتا نہیں ہے. فرمایا کہ انبیاء کا سونا اس کا وضو بھی نہیں توڑتا. انبیاء کا سونا وضو نہیں توڑتا. ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں ظاہری تو سکتا ہوں لیکن میرا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. تو ہم سو تو بس کسی آئے شیطانی حرکات ہو جائے، نبی پاک سوئے تو اللہ کی وحی نازل ہو جائے، حضور سوئے تو اللہ کے طرف سے الہامی کیفیت ہو جائے، نبی پاک سوئے تو رب کا دیدار نصیب ہو جائے. حضور کو کتنے معراج ہوئے؟ 34 معراج ہوئے ہیں. حضرت عائشہ اس کی روایت کرتی ہے، سورۃ الطائف فی مسئلۃ المعراج والا لکھتا ہے کہا ایک معراج تو آسمانوں میں ہوئی ہے اور 33 معراجیں حضرت عائشہ کے حجرے میں سرکار کو ہوئی. یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا. اب جو عاشق ہے وہ اس مقام کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر تینسی، بس آخری بات کر رہا ہوں، یہ آب حیات میرے سامنے ہے کتاب، اس کے تقریباً صفحہ نمبر ہے 189. اس کے اوپر یہ روایت ہے سنو. اور کہتے ہیں کہ اپنی کتاب مصباح الظلام کے اندر لکھتے ہیں، مصباح الظلام، کہ عبداللہ بن حسن تمیاتی علیہ رحمت کو فرماتے سنا کہ مجھے شیخ صالح عبد القادر تینسی رحمہ اللہ نے تمیات کی سرحد کے پاس ہم کھڑے تھے اپنے ملک کی، تو حضرت سے میری ملاقات ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں حضرت عبد القادر تینسی رحمۃ اللہ علیہ میں جب فقر کے رستے پہ میں نے قدم رکھا، اس حال میں فقر کا رستہ بڑا مشکل ہے، اونچی رمض فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا در در دے ٹکڑے منگنا مائیے بہنے کہنا، یہ بہت فقیری بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے تو زہر نصیب ہے، بہت بڑا مقام ہے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں داخل ہوا جب مکان فقر تھا اور پاؤں سے ننگا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حالت فقیرانہ تھی. اور سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچا تو میں نے بھوک کی شکایت کی، یا رسول اللہ بھوک لگی اور میں نے گندم کی روٹی کھانی ہے، گوشت بھی کھانا ہے، دل کر رہا ہے. گوشت تو ویسے ہی سب کا ہی ماشاءاللہ پسندیدہ طعام ہے. حضور فرماتے ہیں سید الطعام لحم، یہ کھانوں کا سردار ہے گوشت. اللہ کے حبیب کی سنت ہے. تو عاشق نے مانگا گوشت، روٹی گندم کی گوشت اور کھجور کی خواہش کی. زیارت روزہ مبارک کرنے کے بعد کہتے ہیں میں سو گیا مسجد کے اندر. ایک ایسا واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا، وہ رہ جائے اس سے. تو کہا کہ پھر اچانک میرے پاؤں سے کسی نے ہاتھ مس کیا پاؤں. جب میں اٹھا تو کوئی شخص بڑا حسین و جمیل چہرے پہ نور کی لاٹیں نکل رہی ہے اور کہا حاجی بیٹھ جاؤ میں تیرے لیے کھانا لایا. کہا کیسے کھانا لایا؟ کہا میں سو رہا تھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا ہمارا مہمان آیا ہوا ہے، ہمارا مہمان آیا ہوا ہے اور اس نے کھانے کی خواہش کی ہے. اور مصباح الظلام صفحہ نمبر ہے 58 اور 59. مترجم ہے شرف قادری. شرف قادری جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے صفحہ نمبر ہے 97 اور 98. اور یہ کتاب ہے آب حیات، اس کا صفحہ نمبر ہے 100 تقریباً. دوسری جو میں بات پڑھ کے سنا رہا ہوں صفحہ نمبر 180 ہے. اس کے اوپر لکھا ہے، کہا کہ میں سویا ہوا تھا کہ نبی پاک نے مجھے حکم دیا کہ میرا مہمان آیا، جاؤ اس کے لیے کھانا بنا کے لے جاؤ. اور اس نے ہم سے 3 چیزیں مانگی ہیں، روٹی بھی مانگی ہے اور گوشت بھی مانگا ہے اور کھجوریں بھی مانگی ہے. کہا کھلا کے بھی آؤ اور اس کی زمین میں کھانا ڈال کے بھی آؤ. کہا میں نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا، کھجوریں بھی کھائی
اور میرے اس نے زنبیل کے اندر پوٹلی کے اندر وہ چیزیں باندھ کے ڈال دی، کہا کہ اور جتنا چاہیے ملتا رہے گا، تو حضور کا بھی مہمان ہے تو ہمارا بھی مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کو جا کے مدینہ نہیں جی پکارنا نہیں چاہیے، وہ فلاں ٹھیک ہے، تو بے وقت ہو عقیدہ رکھ اور پھر پکار، پھر دیکھ کرنا کرم کیسے ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو حضور فرمائے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر، 2 منٹ ہے نہیں ابھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند مکاتب فقہ کے بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو چاہے نبی پاک کی زیارت، وقت نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا موضوع لے کے چلا، پچھلا جمعہ بھی اسی پہ گزرا، آج بھی اسی پہ گزر گیا، لیکن آج اختتام ہے، آئندہ موضوع میں اور لینا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو چاہے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو، وہ جمعرات کے دن یہ عمل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو سے اپنے آپ کو مرتع کرے، نماز پابندی سے پڑھے، عشاء پڑھ کے اور مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے نا آنکھیں بند کر کے تو اپنے جسم پہ ضربے لگائے۔ میرے استاد علامہ عقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے راہ حق، اس کے اندر بھی حضرت نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ضربے لگائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہ ضربے بار بار لگائے، کہا یہ کم سے کم 3 جمعرات عمل کرے، 3 ہو سکے کرم ہو جائے گا کہ پہلی جمعرات ہی حضور کی زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ ہوا تو دوسری عمل کو جاری رکھے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یہ عمل کرے، انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ قسمت پر سوالے ہو جائے گی، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کلمات کہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لے۔